بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کی گفتگو زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے ہوگی۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور جو صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایسا سامان ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے یا بہت کم استعمال میں ہے اور اس کی مالیت کو ملا لیا جائے تو پھر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن فطرانہ اس پہ واجب ہوگا۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان دونوں میں کو ملا کر چاندی کے نصاب کے برابر پیسے بن جاتے ہوں، جتنے بنیں گے وہ نصاب ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1,10,000 روپے کی آ رہی ہے آج کل کے حساب سے، تو اب نصاب جو ہے وہ 1,10,000 ہے، لیکن زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر مال جو میرے پاس آیا اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تصور غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں کس تاریخ میں صاحب نصاب ہوا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ رمضان ہوگا، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ چاند کے حساب سے ہوگی۔ ہمارے ہاں عموماً انسان آزاد ہوتا ہے شادی کے بعد، شادی ہوتی ہے، اس کے پاس سونا آ جاتا ہے یا پیسے آ جاتے ہیں، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ایک قسم کا۔ اگر نہیں ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جس دن کوئی مرد یا عورت جو بالغ ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ کنوارے ہوں، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب وہ صاحب نصاب ہو گئے، مثال کے طور پہ آج جو ہے 1 رمضان ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آج میں صاحب نصاب ہو گیا کہ 1,10,000 روپے کا آج میں مالک ہوں، تو اب میں یہاں 1 رمضان سے چلتا چلتا اگلے رمضان تک میں پہنچا، یہ سال پورا ہو گیا، اس کو ہولان ہول کہتے ہیں کہ سال پورا ہو گیا۔ اس پورے سال میں نصاب سے نیچے نہیں گیا، نصاب کی جو ڈیڈ لائن ہے میں اس سے نیچے نہیں گیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو سال پورا ہو گیا کہ یہ 1 سال پورا مالدار رہا ہے، صاحب نصاب رہا ہے، تو اب زکوٰۃ ہوگی۔ اب زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 1 رمضان کو تو میرے پاس 1,10,000 تھا، پھر 2 مہینے بعد میرے پاس 1,20,000 ہو گیا، 3 مہینے بعد میرے پاس 1.5 لاکھ ہو گیا، اور کل میرے پاس یہ مال آیا ہے مزید 1 لاکھ روپیہ، تو سال تو پورا اس کو نہیں ہوا، بس وہ جو 1,10,000 تھا اس کو سال پورا ہو گیا، اب اگلا جو مال آیا اس کا حساب میں الگ سے کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ 1 رمضان کو میں صاحب نصاب ہوا تھا، اب اگلا رمضان آ گیا 1 میں صاحب نصاب ہوں، اب میں اس تاریخ کو بیٹھ کے حساب کروں گا کہ میرے پاس کتنا اثاثہ ہے، کتنی مالیت ہے۔ اب اس میں 4 چیزیں اکاؤنٹ ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور میں اس کو بیچنے جاؤں تو آج کی ڈیٹ میں کتنے کا بکے گا، سونا کتنے کا بکے گا، چاندی کتنے کی بکے گی۔ خریدنے کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ خریدیں تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے، بیچنے جائیں تو ریٹ کم ہوتا ہے، ہم نے تو اس کی مالیت دیکھنی ہے، مالیت کا پتہ چلتا ہے جب بیچنے جاتے ہیں۔ تو چاندی مثال کے طور پر میں بیچنے جا رہا ہوں، آج وہ 1 لاکھ کی ہے تو میں نے 1 لاکھ لکھ لیا، اور سونا میرے پاس مثال کے طور پہ 3 لاکھ کا ہے، میں نے 3 لاکھ لکھ لیا۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کرنسی کتنی موجود ہے، چاہے پاکستانی ہو چاہے کسی اور ملک کی ہو کرنسی، اور وہ چاہے میرے پاس موجود ہے، چاہے میں نے بینک میں رکھی ہوئی ہے، چاہے میں نے کسی کو ادھار دی ہوئی ہے، وہ ساری اکاؤنٹ کر کے میں نے لکھنا ہے کہ اتنی کرنسی کا میں مالک ہوں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز کہ میرے پاس انویسٹمنٹ کی نیت سے کیا چیز ہے، جس کو خریدتے وقت میں نے یہ نیت کی تھی کہ آج سستی مل رہی ہے، کل کو 2 پیسے فائدہ دے جائے گی، اس کو خرید لیتا ہوں، یعنی میری ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اسے خریدا صرف اس لیے ہے کہ کل کو 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے، اس دن اس چیز کی ویلیو کیا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی، چاروں کی اماؤنٹ میں نے جمع کر لی۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرے ذمے کسی کے پیسے تو نہیں، کوئی قرض تو نہیں۔ اگر میرے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ قرض بیچ میں سے مائنس کر کے جو اماؤنٹ بچے گی اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ اماؤنٹ جو ہے آپ کے پاس، وہ چاہے کل آئی ہو، حساب میرا آج ہو رہا ہے 1 رمضان کو، اور مثال کے طور پہ 1 یا 2 دن پہلے میرے پاس پیسے آئے کہیں سے تو وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو کل آئے ہیں،
تو ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، سال نہیں گزرا۔ سال گزرنا مال پر ضروری نہیں، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا سال مسلمان جو ہے، جو بالغ ہے، وہ صاحب نصاب رہے، جو نصاب کی ڈیڈ لائن ہے اس سے نیچے نہ گیا ہو بس۔ اگر اس سے نیچے چلا گیا پھر اس کا نیا سال دوبارہ شروع ہوگا جب اس کے بعد مال آئے گا۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ یکم رمضان کو میں صاحب نصاب تھا، 1,10,000 نصاب بنتا تھا، میرے پاس 1.5 لاکھ میں موجود ہے، میں صاحب نصاب ہوں۔ چلتے 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 بقرعید کے بعد ایسا کوئی معاملہ بنا کہ اب میرے پاس پیسہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے بھی کم رہ گیا، 70,000 رہ گیا۔ اب وہ نصاب ہے مثال کے طور پہ 1,10,000، میرے پاس مالیت ہے 70,000، تو میرا نصاب تو ٹوٹ گیا نا، اب میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو اب یہ سال ختم ہو گیا، اب یکم رمضان کا اعتبار نہیں۔ اب مثال کے طور پہ جب رجب شروع ہوا تو یکم رجب کو میرے پاس پھر پیسہ آ گیا، اور آج میں نے دیکھا میں صاحب نصاب ہوں کہ آج کا نصاب مثال کے طور پہ 1,20,000 ہے اور میرے پاس 1.5 لاکھ آ گیا ہے، تو آج یکم رجب کو میں صاحب نصاب ہوا۔ اب میرا سال یکم رجب سے شروع ہوگا، اگلے رجب تک اگر میں صاحب نصاب رہا تو اگلے یکم رجب کو بیٹھ کے میں حساب کروں گا زکوٰۃ کا۔ حساب پھر وہی 4 طریقوں سے کرنا ہے، یہ چیز یاد رکھیے۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب آپ نے کرنا ہے، ایک دن وہ طے ہے، بے شک آپ اس دن زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں، لیکن اس دن آپ نے بیٹھ کے حساب کرنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میں کتنے اثاثے کا مالک ہوں۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں کہ اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے۔ آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں کہ پہلے زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دیتے رہے، اب آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ 50,000 بن رہی ہے، 40 میں دے چکا ہوں پہلے، اب 10 آپ کے ذمہ رہ گئی، وہ 10 دے دیں، آپ کی زکوٰۃ پوری ہو گئی۔ یا بعد میں بھی آپ اس کو قسطوں پہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، ٹوٹل اماؤنٹ ہی اس کی 5 لاکھ روپیہ ہے، اور چھوٹے اماؤنٹ میں سے اگر میں 50-60 ہزار روپیہ نکال دوں تو میرا تو کاروبار نیچے آ جائے گا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 50,000 میری زکوٰۃ بنتی ہے تو میں 4,000 روپیہ مثال کے طور پہ ہر مہینے دینا شروع کر دوں کہ میں قسطوں پہ یہ زکوٰۃ دیتا رہوں تاکہ کاروبار کو بھی فرق نہ پڑے۔ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ قسطوں میں بھی بعد میں بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، اکٹھی بھی دے سکتے ہیں، قسطوں پہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا آپ نے بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے 2-3 رشتے ایسے ہیں جن میں نہیں دی جا سکتی۔ اپنی اولاد جو نیچے سلسلہ چل رہا ہے، مثلا بیٹا بیٹی ہے، آگے ان کی اولاد ہے یا ان کی اولاد ہے، اس سلسلے میں تو میں نہیں زکوٰۃ دے سکتا اپنی۔ اسی طرح میرے جو اوپر ہیں یعنی ماں باپ ہیں، پھر ان کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان کو زکوٰۃ نہیں میں دے سکتا۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو سید ہوگا اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر سید کو دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ میری ہمشیرہ ہے، وہ کافی غریب ہے اور اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کا خرچہ پورا ہو، تو اب اگر میں جا کے کہتا ہوں بہن یہ لو زکوٰۃ، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ عزت نفس اس کی مجروح ہوگی کہ یا اللہ یہ حالات آگے کہ بھائی مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اس لیے نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہو، لیکن اسے دیتے وقت بتانا ضروری نہیں۔ آپ ویسے کہہ دیں بہن میں آیا تھا، لانا تو کپڑے لانے تھے لیکن میں نے کہا پتہ نہیں پسند آئے نہ آئیں، تو یہ پیسے لے لو، بچوں کو جا کے کپڑے خرید کے دے دینا، یہ میری طرف سے پیسے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھے گی کہ عیدی دی ہے بھائی نے، لیکن آپ کے دل میں ارادہ تھا زکوٰۃ کا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کی عزت نفس محفوظ رہی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں، لیکن پیسے دیتے وقت ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ اس میں لازمی نہیں کہ پیسے دیے جائیں، کوئی اور چیز بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے تو اس کے لیے کپڑے آسان ہے دینا، پیسے دینا مشکل ہوتا ہے، تو وہ سوٹ دے سکتا ہے اتنی مالیت کے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی مالیت کے وہ سوٹ دے سکتا ہے، کتابیں دے سکتا ہے، اناج دے سکتا ہے، کوئی بھی چیز دے سکتا ہے اتنی مالیت کی۔ اچھا، جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں، لیکن زکوٰۃ کیا لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں تو نہیں آتی، لیکن وہ ضروریات زندگی میں بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے LCD لگوائی ہوئی ہے 50,000 کی، لاکھ کی بھی لگوائی ہوئی ہے، اب زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوگی، جب زکوٰۃ دیں گے تو اس کو حساب نہیں آئے گا، لیکن جب جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے حالات دیکھنے پڑیں گے کہ اس نے کوئی فضول چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کا مکان ذاتی ہے وہ تو ضرورت ہے، سواری کوئی ذاتی ہے وہ ضرورت ہے، لیکن یہ جو LCD یہ تو ضرورت نہیں ہے،
یا کسی نے بڑے مہنگے صوفے رکھے ہوئے ہیں، بڑے مہنگے کارپیٹ بچھائے ہوئے ہیں، یا گھروں میں ڈیکوریشن پیس مہنگے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو اگر وہ سارے ملا کر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو پھر زکوٰۃ نہیں لگے گی، زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے۔ اسے کہا جائے گا کہ پہلے یہ چیزیں بیچ کے اپنا گزارا کرو، پھر بھی اگر نہیں ہوگا پھر ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں گے۔ اسی طرح فطرانے کے لیے بھی ہے کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، وہ فطرانہ دے گا، لیکن زکوٰۃ اور فطرانے میں یہ فرق ہوگا کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے اور فطرانے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بس جو صاحب نصاب ہے چاہے آج ہی بنا ہے تو وہ اپنا فطرانہ ادا کرے گا، اور فطرانہ دینے کے لیے بھی مستحق جیسے زکوٰۃ کا مستحق ہے ایسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بات ہے کہ فطرانہ کم از کم کیا ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی غذا کے اعتبار سے فطرانہ ہوتا ہے، جہاں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے حساب سے فطرانہ دینا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں چونکہ زیادہ تر گندم استعمال ہوتی ہے تو گندم کے حساب سے فطرانے کا حساب لگا لیا جائے، لیکن جو حضرات بچے کھاتے پیتے مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ لازمی نہیں کہ اتنا ہی دیں، اس سے بڑھا کے جتنا مرضی وہ دے لیں، لیکن کم از کم یہ لیمٹ ہے جو آج کل جو ہے گندم کے اعتبار سے یا آٹے کے اعتبار سے علماء نے 250 روپے اس سال کے بارے میں بتایا ہے، یعنی 1444 ہجری جو فطرانہ ہوگا وہ کم از کم 250 روپے ہوگا، اس سے کم نہیں دینا، اس سے اوپر خوشی سے جتنا مرضی دیں۔ میرے گھر میں ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں، میں کہتا ہوں میں فی بندہ 500 روپے فطرانہ دوں گا تو میں دے سکتا ہوں، اللہ قبول کریں گے، دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کھاتے بہت اچھا ہے لیکن فطرانے کی طرف صرف گندم ہی، یہ کم از کم مقدار ہے، اس سے اچھی دینی چاہیے اور زیادہ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فطرانہ کوشش کریں پہلے ادا کریں تاکہ جس کو ہم نے فطرانہ دینا ہے وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ عین عید کی نماز کے وقت ہم فطرانہ پکڑا رہے ہیں کسی غریب کو، اب وہ اس وقت بیچارہ کہاں سے بچوں کے کپڑے لائے گا، کہاں سے جوتے لائے گا، بچوں کو کہاں سے وہ خوشی میں شریک کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم یہ 10-12 دن پہلے فطرانے کا اہتمام کر لیں، جو غریب لوگ ہیں جن کو دینا ہے ان کو پہلے دے دیں تاکہ وہ بھی اپنی خوشیاں منا سکیں، ہماری خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔